نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم عبدالمجید یوٹیوب چینل پہ۔ محترم سامعین، آج آپ حضرات کی خدمت میں تشخیص کے روحانی اعمال لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ یاد رکھیے، یہ تشخیص کے اعمال جو ہوتے ہیں یہ صرف عاملین کے لیے ہوتے ہیں۔ عاملین ہی ان کو استعمال کر سکتے ہیں، عوام کے لیے نہیں ہوتے۔ چونکہ بسا اوقات غیر مرئی مخلوق تشخیص کرنے والے پر حملہ آور ہو جاتی ہے، تو اگر وہ غیر عامل ہوگا تو کسی نہ کسی قسم کا کوئی نقصان اس کا ہو جائے گا۔ لہٰذا تشخیص کے اعمال صرف عاملین کو کرنے چاہیے۔ اور تشخیص کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ کبھی کپڑا ناپ کے تشخیص کی جاتی ہے، اور کبھی دھاگے کے ذریعے تشخیص کی جاتی ہے، کبھی مریض کو کھلا کر کے تشخیص کی جاتی ہے، کبھی اس کے اوپر دم کر کے تشخیص کی جاتی ہے۔ تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں تشخیص کرنے کے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج آپ حضرات کے سامنے یہ مختلف طریقے بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، عامل کو چاہیے کہ مریض کا ایسا کپڑا لے جس میں اس نے رات گزاری ہو اور دھویا ہوا بھی نہ ہو۔ اس کی پہلے پیمائش کر لے اور پیمائش کو ذہن میں رکھے۔ پھر اس کپڑے پہ اول آخر ایک بار درود شریف، درمیان میں 7 بار آیت الکرسی، 1 بار سورۃ المزمل اور 7 بار چاروں کل پڑھ کر کے دم کرے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس کپڑے کی پیمائش کرے۔ پھر دیکھے کہ اگر کپڑا بڑھ جائے تو سمجھ لے کہ اس کے اوپر جنات کے اثرات ہیں، اور اگر کپڑا کم ہو جائے تو پھر سمجھ لے کہ اس پر سحر یعنی جادو کے اثرات ہیں، اور اگر کپڑا بالکل برابر رہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب مریض کے اوپر نہ جادو ہے اور نہ جنات ہیں۔ نمبر 2، اسی کپڑے پہ عامل کو چاہیے کہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے، درمیان میں 3 بار سورہ فاتحہ کو پڑھے، 3 بار آیت الکرسی کو پڑھے۔ پھر اس کے بعد 1 بار سورۃ الصافات کی پہلی 11 آیات، 1 بار سورہ جن کی پہلی 4 آیت، اور 1 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس کو پڑھے۔ پھر اس کپڑے کے اوپر دم کرے۔ دم کر کے پھر اس کی پیمائش کرے۔ اگر کپڑا بڑھ جائے تو جنات کے اثرات، کم ہو جائے تو پھر سحر یعنی جادو کے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر برابر رہ جائے تو پھر نہ اس پر جادو ہوتا ہے اور نہ ہی جنات ہوتے ہیں۔ نمبر 3، عامل کو چاہیے کہ مریض کا رات کا پہنا ہوا کپڑا لے اور اس کے اوپر 7 بار آذان کے کلمات پڑھ کر کے دم کرے۔ پھر اس کے بعد کپڑے کی پیمائش کرے۔ اگر کپڑا بڑھ جائے تو جنات کے اثرات، کم ہو جائے تو سحر کے اثرات، اور اگر کپڑا اپنی حالت پہ باقی رہے تو نہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں اور نہ ہی جنات کے اثرات ہوتے ہیں۔ عمل نمبر 4، دھاگے کے ذریعے سے تشخیص کرنا۔ عامل کو چاہیے کہ مریض کے قد کے برابر دھاگا ناپ لے۔ پھر اس کے دھاگے کے اوپر اول آخر 3 بار درود شریف، درمیان میں 7 بار سورۃ المزمل کو پڑھے، دھاگے کے اوپر پھونک مار دے۔ پھر دھاگے کو ناپے۔ اگر دھاگا بڑھ جائے تو جنات کے اثرات،
اور اگر برابر رہ جائے تو اس پر کچھ بھی مرض نہیں ہوتی، اور اگر دھاگا کم ہو جائے تو پھر اس صورت میں جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ نمبر 5، کھلا کر کے تشخیص کرنا۔ عامل کو چاہیے کہ مریض کو اپنے سامنے بٹھائے، پھر تھوڑی سی چینی لے لے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے، درمیان میں 11 بار آیت الکرسی پڑھ کر کے وہ چینی مریض کو کھلائے۔ اگر چینی کڑوی لگے تو سمجھ لے کہ اس پر جادو جنات کے اثرات ہیں، اور اگر چینی میٹھی لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب مریض بالکل تندرست ہے۔ نمبر 6، مریض پر دم کر کے اس کی تشخیص کرنا۔ عامل کو چاہیے کہ مریض کو اپنے سامنے بٹھائے، اول آخر 3 بار درود شریف، درمیان میں 7 بار سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے اور بسم اللہ کی میم کو لام کے ساتھ ملا لے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس طریقے سے 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے مریض پر دم کرے۔ اگر مریض کے ہاتھ کانپنے لگ جائیں سمجھ لے کہ اس کے اوپر جنات کے اثرات ہیں، اور اگر مریض کے کندھے بھاری ہونے لگیں، کوئی جھٹکے لگنے لگیں یا نیند آنے لگے تو سمجھ لے کہ اس کے اوپر سحر یعنی جادو کے اثرات ہیں۔ نمبر 7، بازو ناپ کر کے تشخیص کرنا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عامل اپنی بالشت مریض کے بازو پر لگا لے اور بالشت کے اطراف میں نشان لگائے تھوڑا سا، پھر 7 بار چہلِ کاف پڑھ کر کے دم کرے، پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد دوبارہ پیمائش کرے۔ اگر نشان بڑھ جائے تو جنات کے اثرات، کم ہو جائے تو جادو کے اثرات، برابر رہے تو پھر نہ اس پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں اور نہ ہی جنات کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ 7 اعمال تشخیص کے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں، اور ان اعمال کی اجازت صرف عاملین حضرات کو ہے جو وظائف اور چلہ کشی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز تشخیص کے مزید اعمال، دور والے مریض کی تشخیص کرنا اور گھر کی تشخیص کرنا کہ کہاں جادو ہے، کہاں جنات ہیں، انشاءاللہ العزیز پھر یہ دیگر اعمال لے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔